بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ 300 سے کچھ زیادہ تھے، اور جب مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ایک لنگی باندھی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر ان کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے رب سے مدد مانگتے رہے اور دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر زمین پر گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی، پھر وہ پیچھے سے حضور کو چمٹ گئے اور پھر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جو اپنے رب سے زور و شور سے مانگا ہے، آپ کا اتنا مانگنا کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 315 آدمیوں کو لے کر نکلے۔ جب آپ بدر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، یہ لوگ بغیر جوتیوں کے ننگے پاؤں اور پیدل چل رہے ہیں، ان کو سواری عطا فرما۔ اے اللہ، یہ ننگے بدن ہے، تو ان کے کپڑے عطا فرما۔ اے اللہ، یہ لوگ بھوکے ہیں، تو ان کو پیٹ بھر کر کھانا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ بدر کے دن فتح عطا فرمائی، اور جب یہ لوگ جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس 1 یا 2 اونٹ تھے، اور انہوں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا رکھا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زوردار دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی زوردار دعا کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تجھے تیرے وعدہ اور تیرے عہد کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب خوشی کے مارے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ شام کو یہ کہاں کہاں گرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن فرما رہے تھے، اے اللہ، ہماری مدد فرما، اگر تو ہماری مدد نہ کرنا چاہے تو بھی روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس موقع پر پڑھنے کے لیے کوئی دعا ہے جسے ہم پڑھیں، کیونکہ کلیجے منہ کو آ چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تو ہماری جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہمارے خوف کو امن و امان سے بدل دے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا بھیج کر اپنے دشمنوں کے چہروں کو پھیر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احزاب تشریف لے گئے، اپنی چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر ان کافروں کے خلاف بد دعا کرنے لگے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ وہاں تشریف لائے، ان کے لیے بد دعا کی اور نماز پڑھی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی ادنا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے ان الفاظ سے بد دعا فرمائی، اے کتاب کو اتارنے والے اور جلدی حساب لینے والے، اللہ ان احزاب گروہوں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کے قدموں کو کھیڑ دے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ
ہے، اے اللہ انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلا ہی تمام احزاب پر غالب آ گیا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ان کلمات کے علاوہ مزید اور کچھ نہیں فرما رہے ہیں۔ میں واپس جا کر پھر لڑنے لگ گیا۔ پھر دوبارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے وہی الفاظ فرما رہے تھے۔ میں پھر لڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے انہی کلمات کو دوہرا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی اس رات میں نماز پڑھتے رہے اور یہ دعا فرماتے رہے، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اور اس رات مسلمانوں پر بارش بھی ہوئی جس سے کافروں کی سخت زمین میں کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کی ریتلی زمین جم گئی، اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن صبح کو جنگ بدر ہوئی اس دن کی ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزاری، حالانکہ آپ سفر کر کے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے۔ حضرت رفاع ذرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن مشرکین واپس چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کروں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے جسے تو وسعت عطا فرمائے، اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں، اور جس پر تو تنگی فرمائے اسے کوئی وسعت دینے والا نہیں، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اور نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہم پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا رزق وسیع فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ دائمی نعمت مانگتا ہوں جو نہ کبھی بدلے اور نہ اس پر کبھی زوال آئے۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر و محتاجگی کے دن نعمت اور خوف کے دن امن و امان مانگتا ہوں۔ اے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے اسے کے شر سے بھی، اور جو تو نے ہم سے روکا ہے اور ہمیں نہیں دیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور کفر و فسق و فجور اور نافرمانی کی ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے اسلام پر اٹھانا اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا، آمین، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا، نہ ہم رسوا ہو نہ ہم فتنوں میں گرفتار ہو۔ اے اللہ تو ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستہ سے روکتے ہیں، اور تو ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ اے اللہ ان کافروں کو ہلاک فرما جن کو کتاب دی گئی، اے برحق معبود پر اے اہل طائف پر دعوت پیش کرنے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دعوت اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔